یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ فانفروا ثبات، جماعتوں میں گروہوں میں ہو کر کے نکلو۔ او انفروا جمیعا، یا اکٹھا نکلو۔ اے ایمان والو ہوشیار اور چوکنا ہو جاؤ، گروہوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ جہاد کے سلسلے میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہوا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کا فضل آتا ہے، لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں اگر اس کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں قتال کریں جو آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید رہے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا چاہے وہ قتل کیا جائے یا غالب آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے اور کمزور مردوں اور عورتوں کے واسطے قتال نہیں کرتے؟ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور ان بچوں کے واسطے قتال نہیں کرتے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالیے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے اور نہ ہی کمزور مردوں عورتوں کے واسطے قتال کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان بچوں کے لیے قتال نہیں کرتے جو یہ بچے کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالیے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی بنائیے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار عطا فرمائیے۔ آج کل سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب واقف ہیں۔ وہاں کے بچے، عورتیں، مرد، بڑے بوڑھے سب چیخ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے آئے گا، لیکن پوری دنیا کانوں میں روئی ڈال کر کے سو رہی ہے، آنکھیں بند کر کے سو رہی ہیں، اور یہ بچے چیخ رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالیے جس بستی کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے حمایت عطا فرمائیے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار عطا فرمائیے۔
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، تو شیطان کا مکر کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، جب ان پر جہاد اور قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگی جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا گیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش کہ ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دی جاتی۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ مختصر ہے، قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ایک دھاگا کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تجھے آ دبوچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان کے پاس کوئی اچھائی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ان کے پاس کوئی برائی یا مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے اے محمد۔ ابھی جو بات چل رہی ہے ایک قتال کی، دوسری بات منافقوں کی بات چل رہی ہے۔ جب انہیں کوئی اچھائی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اچھائی کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت عطا کیا ہے، اور جب کوئی مصیبت ملتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے محمد تیرے دین پر چلنے کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت ملی ہے، تیری بات ماننے کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت ملی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی اچھی بات بھلی بات یا کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے محمد تیری طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھلائی اچھائی آپ کو پہنچی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو مصیبت پہنچی ہے وہ آپ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے منہ پھیر لیا تو آپ کو اس پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو منہ پھیر لیں تو آپ کو ان پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ یہی اطاعت ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جو بات آپ نے کہی ہے اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بیعت اس کے معنی آتا ہے منصوبہ بندی کرنا۔ تو فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر کے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کی باتوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان باتوں کو لکھ رہا ہے جو یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان سے چشم پوشی کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو اسے لوگوں میں چرچا کر دیتے ہیں، عام کر دیا، پھیلا دیا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس کو رسول کی جانب اور اپنے میں سے اولی الامر یعنی اچھے لوگوں کے پاس اس کو لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ جان لیتے جس کا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بات جان لیتے جس کا نتیجہ وہ جاننا چاہتے ہیں یا استنباط کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم سبوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے کے علاوہ تم سب شیطان کی پیروی کر بیٹھتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی مکلف نہیں بناتا مگر آپ کی ذات کے اعتبار سے، اور آپ مومنوں کو ابھارتے رہیے، رغبت دلاتے رہیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی جنگ سے روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، تو اللہ تبارک و تعالی زبردست طاقت و قدرت والا ہے اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی سخت ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، جو کوئی کسی اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس میں اس کا حصہ ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی کسی بری بات کی سفارش کرے گا تو اس میں بھی اس کا حصہ ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا اچھا جواب دو، اور ردوہا یا اسی کو لوٹا دو۔ مثلا آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، تو اچھا جواب آپ کیا دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ورنہ جو انہوں نے کہا ہے اسی کو، اور ردوہا اس کو لوٹا دیجئے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سبوں کو قیامت کے دن ضرور بھی ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟